تسلیم کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جس پر فرشتوں نے کہا ربا اس انسان کو وجسم الدماغ جو دنیا میں جا کر جو کلے ارض پہ جا کر خون خرابہ کرے گا، جو کلے ارض پہ جا کر فساد پھیلائے گا، جو کلے ارض پہ جا کر لڑائی کرے گا، جو کلے ارض پہ جا کر انتشار پھیلائے گا، جو کلے ارض پہ جا کر اختلاف پھیلائے گا، جو کلے ارض پہ جا کر آپس میں نفرتیں بانٹے گا، جو کلے ارض پہ جا کر آپس میں دوریاں پیدا کرے گا، رب اکبر فرمانے لگے اے میرے نورانی فرشتوں، میں نے تم سے مشورہ طلب کیا، فیصلہ کرنے کا نہیں کہا، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، میں رب اکبر ہوں، میں رب قدوس ہوں، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں باطن بھی ہوں، میں بنیاد بھی جانتا ہوں، آغاز بھی جانتا ہوں، ابتدا بھی جانتا ہوں، انتہا بھی جانتا ہوں، شروعات بھی جانتا ہوں، اختتام بھی جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ربا ہم سے مشورہ کس بنیاد پر کیا؟ رب فرمانے لگے فرشتوں تم یہ بتاؤ میں انسانیت کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، کروں یا نہ کروں؟ فرشتے اس پر جواباً کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علیم بذات الصدور۔ ربا جس کو بھیجنا چاہتے ہیں، جس کو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کہنے لگے فرشتوں جو میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں رب جانتا ہوں وہ تم۔ آپ سب کی نظریں اسپیکر کی طرف جا رہی ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسپیکر والا بھائی میرا گلا نہ کھینچے اور دوسرے الفاظ میں میرا گلا نہ دبائے، اسپیکر نہیں پھٹے گا انشاءاللہ۔ بات محمد کی ہو رہی ہے، اس کی برکت سے آپ کے اسپیکر کو کچھ نہیں ہوگا، اور آپ اسپیکر کی طرف نہ دیکھیں، اسے بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کو کرنٹ دکھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھ میں کرنٹ آ گیا، آپ میں کیوں نہیں آیا؟ اسپیکر آپ سے گلہ کر رہے کہ مجھ میں کرنٹ آ گیا، آپ میں کیوں نہیں آیا؟ رب نے کہا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم، زور سے اور زور سے، وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا ربا ابتدا کیجئے، شروعات کریں، کیا کرنا ہے؟ رب نے کہا انسانیت کی تخلیق کر چکا ہوں۔ کہا ربا نقشہ بتائیں کیسا ہے؟ اللہ نے بھیج دیا آدم کو، کس کو؟ آدم کو بھیج دیا، اور اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ فرشتوں سے کیا کہا؟ فسجدوا، کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ سب جھک گئے، سجدے میں گر گئے۔ اس سے آگے قرآن الا کہتا ہے، مگر، الا ابلیس۔ سب جھک گئے، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ خیر یہ آگے آئے گا، یہ ہمارے عنوان کا ایک حصہ ہے، الگ حصہ ہے، وہ دوسرے حصے میں آئے گا۔ لیکن میں جو اپنی تمہید باندھ رہا ہوں وہ انسانیت کی تخلیق پہ باندھ رہا ہوں۔ اللہ نے، یار اس کا تھوڑا سا ایکو تو کھول دو، کیوں میرا گلا دبا رہے ہو؟ اللہ نے کم سے کم 17 سے 18 ہزار مخلوقات کی تخلیق کی ہے۔ ان میں کچھ ہوا میں اڑنے والے، کچھ زمین پر چلنے والے، کچھ رینگنے والے، کچھ پانی میں، کچھ خشکی میں، کچھ جنگلات میں،
الخلق اللہ نے 18,000 بے شمار مخلوقات کی تخلیق کرنے کے بعد رب نے کسی مخلوق کا ذکر کہیں نہیں کیا، بلکہ رب نے کہا میں نے 18,000 مخلوقات کی تخلیق کی ہے، لیکن ایک مخلوق کا ذکر رب نے ایسے کلام میں کیا جس کلام کے متعلق رب نے ابتدا میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ربا یہ انسان مان لیتے ہیں آپ کے کلام میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلی بات بتلائیے، رب کہتے ہیں میں نے 18,000 مخلوقات کی تخلیق کرنے کے بعد میں نے ہوا میں اڑنے والوں کا ذکر نہیں کیا، پانی میں تیرنے والوں کا ذکر نہیں کیا، ریتنے والوں کا ذکر نہیں کیا، چار پایوں کا ذکر نہیں کیا۔ اگر ذکر کیا شروع کر دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین مخلوق اگر بنایا ہے تو انسان کو بنایا۔ سب سے بہترین تخلیق کس کی؟ دیکھیں نا، آپ ساتھ دیں گے تو میں روانی سے اپنے عنوان کی طرف آؤں گا۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ انسان کی۔ اب انسانوں میں اللہ نے مراتب رکھے ہیں، منازل رکھے ہیں۔ ابھی جیسے کہتے ہیں نا یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ انجینئر ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے، یہ اسکول ٹیچر ہے۔ ہر کسی کا اپنا مرتبہ ہے۔ جو انجینئر ہوتا ہے ابا کوشش کرتا ہے وہ صوفے پہ بیٹھے، جو ٹیچر ہے کہتے ہیں تو پلنگ پہ بیٹھ۔ مرتبہ ہے، منزل ہے، حیثیت ہے۔ اللہ نے ایسے ہی مراتب اور منازل رکھے ہیں۔ انسانوں میں سب سے بلند حیثیت انبیاء کی ہے۔ کس کی ہے؟ بھوک لگی ہے، کوئی شک ہے؟ نہیں ہے نا؟ بھوک لگی ہے نا؟ ایک بات اگر میں حلفاً کہوں تو میں جھوٹا نہیں ہوں، واللہ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اتحاد ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں اتحاد نہیں ہے، میرا اور آپ کا اتحاد ہے۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے ہو۔ آپ نے شروع میں وعدہ کیا میں اپنے حصے کا بولوں گا، آپ اپنے حصے کا بولو گے۔ سب سے بلند مرتبہ اللہ نے انسانوں میں کس کو دیا ہے؟ مسلسل سفر کی وجہ سے کان خراب ہے، کس کو دیا ہے؟ اور زور سے، اور زور سے۔ انبیاء کے بعد انبیاء میں سے اللہ نے سب سے بلند مرتبہ آمنہ کے لال کو دیا ہے۔ انبیاء میں پھر مرتبہ رکھا ہے، ان میں سب سے بلند مرتبہ کس کو دیا ہے؟ آمنہ کے لال کو دیا ہے۔ اللہ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا، کسی کو درے ارض کے لیے بھیجا، کسی کو زمین کے کچھ حصے کے لیے بھیجا، کسی کو علاقے کے لیے بھیجا، کسی کو قصبے کے لیے بھیجا، کسی کو گاؤں کے لیے بھیجا، کسی کو شہر کے لیے بھیجا، کسی کو خاندان کے لیے بھیجا، کسی کو قوم کے لیے بھیجا، کسی کو قبیلے کے لیے بھیجا، کسی کو افراد کے لیے بھیجا۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، عبداللہ کے لخت جگر کی آئی، آمنہ کے ظلم یتیم کی آئی، محمد مصطفیٰ کی آئی، احمد مصطفیٰ کی آئی، لیلی الورا کی آئی، بدر القجا کی آئی، شمس الضحیٰ کی آئی، والضحیٰ کے چہرے والے کی آئی، واللیل کے زلفوں والے کی آئی، فاضاق البصر فما طغیٰ کے پیشانی والے کی آئی، الم نشرح لک سب رکھ کے سینے والے کی آئی، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے کی آئی، نام آمنہ کے لال کی آئی۔ تو رب نے کہا دستور بدل، رب نے کہا نظام بدل، رب
علاقے کے لیے بیچا، ابراہیم علاقے کے لیے بیچا، اسماعیل قصبے کے لیے بیچا، عیسیٰ قصبے کے لیے بیچا، انبیاء مخصوص دستے کے لیے بیچا، آمنہ کے لال تو چکا ہے میں رب العالمین، تو رحمت للعالمین، میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، میں رب العالمین تو محبت سے اور محبت سے اور محبت سے۔ مولانا صاحب پہلے بتاتے ہیں، یہ الٹی بات سمجھتے ہیں۔ میں یوں اشارہ کرتا ہوں آپ چپ ہو جاتے ہو، میں یوں کرتا ہوں آپ زور سے بولتے ہو، مطلب الٹی بات ہوگی یا نہیں؟ اللہ نے کہا محمد میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین۔ ماہ ربیع الاول عظیم ماہ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں عید مناتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں چاول بانٹتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مٹھائی بانٹتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فروٹ تقسیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ ربیع الثانی بھی ہے، جمادی الاول بھی ہے، جمادی الثانی بھی ہے، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، رمضان بھی ہے، ربیع الاول میں ایسی خاص کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں اس ماہ میں آمنہ کا لال آیا ہے، اس ماہ میں آمنہ کا لال آیا ہے۔ سلطان پور کے لوگوں، آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ مسکان آتی ہے، دل کو سرور آتا ہے، راحت ملتی ہے۔ پتہ چل جائے تو آپ کے گھر مبارکباد دینے آپ کے خاندان کے بڑے آتے ہیں، اتفاق ہے؟ کس کس کو؟ خاندان کے بڑے آتے نہیں آتے؟ مبارکباد دیتے ہیں، والدہ آتی ہے، والدین آتے ہیں، نانا آتا ہے، نانی آتی ہے، دادا آتا ہے، دادی آتی ہے، چچا آتا ہے، چچی آتی ہے، تایا آتا ہے، تائی آتی ہے، سب آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں ایک بات یہ تو بتاؤ، 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا ہے وہ تو یتیم ہے، یتیم ہے کہ نہیں ہے؟ عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نے شروع میں ایک عنوان بتایا تھا، کس کس کو یاد ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یاد نہیں ہے، آپ نہ بولیں، کسی کو یاد ہے عنوان؟ کوئی ایک تو بتائے جی۔ بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے، اب عنوان پہ آ گئے، اب کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے زور سے بہتر بنا دوں گا۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کسی کی پیدائش ہوتی ہے، آپ اطلاع دیتے ہو دادا کو، اطلاع دیتے ہو دادی کو، نانا کو یا نانی کو، چچا کو یا چچی کو، تایا کو یا تائی کو، خاندان میں کسی بڑے کو آپ اطلاع دیتے ہو، تو آپ کے گھر مبارکباد دینے آتا ہے، مٹھائی لے کر آتا ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہے، بچے کا چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ دیکھ کر کہتا ہے بڑا سونا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا عظیم بچہ ہے۔ لیکن سلطان پور کے لوگوں، آؤ نہ 1400 سال پہلے کا تمہیں مکہ کا منظر دکھاؤں۔ آمنہ کے گھر پہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ہے، بچہ یتیم ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، صبح صادق کا وقت ہے، گھر روشن ہو جاتا ہے، مبارکباد دینے کون آئے؟ رب نے کہا آمنہ پریشان رہو، میں فیصلہ کر چکا ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا۔ تیرے گھر میں پیدائش ہو، چچا آتا ہے،
نانا آتے ہیں، تایا آتے ہیں، دادا آتے ہیں، دادی آتی ہے، محمد کی پیدائش ہو، رب آسمان سے جبریل کے تیرے گھر پیدائش ہو، چچا آتے چچی آتی ہے، محمد پیدائش، آمنہ کے گھر پیدائش ہو تو آسمان سے کون آتا ہے؟ اس لیے کہ رب نے فیصلہ کیا ہے محمد تیری بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے، ایسے تو بات نہیں چلے گی نا۔ پھر تو میں بولوں گا عنوان کو سائڈ پہ رکھو، یہ بات کہیں اور کر لیں گے۔ آپ چاہتے ہو یہی عنوان چلے؟ پھر میرا ساتھ دینا پڑے گا، ساتھ دیں گے؟ آپ یقین مانیے گا، ایک دن 2 دن کے فاصلے پر کم از کم 20 سے 25 دن سے ہم پروگرام میں، لیکن میں گلے کی فکر نہیں کروں گا، میں آپ کی محبت دیکھوں گا، آپ ساتھ دیں گے، میں اپنے عنوان کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا، ساتھ نہیں دیں گے عنوان بیچ میں چھٹ دیں گے۔ فیصلہ ہوا تھا بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے، زور سے اور زور سے، آپ بات مانیں گے؟ آپ آگے ہو جائیں، وہ پیچھے والے بہت دور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب ساتھ ہو، آپ آگے آ جائیں۔ مجمع جب جم کے بیٹھے گا تو محبتیں بڑھیں گی، آگے ہو جائیں آپ، باہر والے اندر آ جاؤ، کوئی لڑائی نہیں ہے آپ سے، جلدی جلدی اندر آئیں، جلدی جلدی، وہ پیچھے نظر نہیں آتے، وہ کرپشن کر جاتے بیچ میں، جان تو ہم نے کسی کی چھوڑنی، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا۔ آپ کے گھر میں پیدائش ہو، مبارکباد دینے اہل خاندان آتے، لیکن آمنہ کے گھر میں جب پیدائش ہوئی تو مبارکباد دینے آسمان سے کون آیا؟ جبریل آیا۔ پیدائش کے بعد عمر آتی ہے لڑکپن کی، کس کی؟ لڑکپن کی۔ عمر 7 سال کی ہوئی، دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہائے ہائے اب یتیم ہو گیا، ہائے یتیم ہو گیا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری پرورش میرا باپ کرے، میری تربیت میرا والد کرے، مجھے انگلی پکڑ کر چلنا میرا والد سکھائے، لیکن آمنہ کے لال آپ کے ابا تو پہلے فوت ہو گئے، دادا نے 7 سال کی عمر میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اب کیا بات ہے؟ رب کہتے ہیں خطیب میرا فیصلہ تجھے یاد نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا، بچہ آپ سے ضد کرتا ہے، آپ کسی مارکیٹ سے گزرتے ہو، بچہ کہتا ہے ابا مجھے کھلونا دلاؤ، باپ اسے لے کر دکان میں جاتا ہے، باپ اسے لے کر بازار میں جاتا ہے، جا کر کہتا ہے بچہ کیا چاہیے، بچہ کہتا ہے کھلونا چاہیے، باپ بچے کو کھلونا دلاتا ہے، لیکن 1400 سال پہلے کا سفر مجھے یہ منظر یوں دکھاتا ہے کہ آمنہ کا لال یتیم ہے، اسے کھلونے دلانے والا ابا بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن رب فرماتے ہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں محمد کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کی بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا۔ ربا سلطان پور کا جوان پوچھنا چاہتے، سلطان پور کا بوڑھا پوچھنا چاہتے، شاہ کی عوام پوچھنا چاہتی ہے، ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں، انہیں لے کر ہم کھلونا دلاتے ہیں، بازار لے جاتے ہیں، دکان لے جاتے ہیں، آپ بتائیے نا آپ محمد کی پرورش کس انداز میں کرتے ہیں؟ رب کہتے ہیں آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا، ربا کون سا منظر؟ رب فرماتے ہیں میں نے محمد کا حکم دیا، محمد انگلی اٹھا مشرق کی طرف، چاند گئی مشرق کی طرف، انگلی اٹھا شمال کی طرف، چاند گئی شمال کی طرف، انگلی اٹھا جنوب کی طرف، چاند گئی جنوب کی طرف۔ رب فرماتے ہیں فیصلہ کر چکا ہوں بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا۔ سلطان پور کا بچہ اپنے باپ سے کھلونا لے کر بازار سے رب نے محمد کے لیے کھلونا بنا دیا، آسمان سے چاند کو۔ رب
نے کھلونا بنا دیا آسمان پہ، کس کو؟ اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے، محمد کی محبت میں بولو۔ ہائے ہائے، آپ بچے کو کھلونا دلاتے ہو بازار سے، دکان سے، رب نے کہا میرا فیصلہ ہے، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے۔ پیچھے والوں مجھے یقین ہے رمضان کا مہینہ نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہوگا، میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن نفلی روزہ ہے تو وہ الگ بات ہے۔ روزہ ہے، بولو نا، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے کیا بنا دوں گا؟ بہتر بنا دوں گا۔ خیر، لڑکپن کے بعد عمر آتی ہے جوانی کی، کس کی؟ جوانی کی۔ جوانی جب آتی ہے، دنیا کا اصول ہے، یہاں بھی کچھ جوان ایسے ہوں گے جو آل پاکستان ٹور پہ گئے ہوں گے، جاتے ہیں، کہتے ہیں او جی کتھوں گئے تھے؟ کہتے ہیں آل پاکستان ٹور پہ گئے تھے۔ کیوں؟ جوانی ہے، نشہ ہے، شوق ہے۔ کدھر گئے تھے؟ ناران کاغان گئے تھے۔ او جی کدھر گئے تھے؟ مری گئے تھے۔ وہ کدھر گئے تھے؟ فلانے جگہ گئے تھے، فلانے گئے تھے۔ کیوں؟ گھومنے کی عمر ہے، نوجوانی ہے۔ ہائے، نوجوانی کی عمر آ گئی، گھومنے میں خرچہ لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، وسائل لگتے ہیں، لیکن آؤ ادھر چلے مکہ، وہاں بھی ایک نوجوان ہے، اسے بھی تو گھومنے کا دل چاہتا ہوگا، لیکن دنیا بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے وہ یتیم ہے، اس کے پاس وسائل تو نہیں ہوں گے، یتیم ہے۔ یتیم کے پاس وسائل ہوتے ہیں، مشکل گھڑی گزارتا ہے، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ یتیم ہے، پھر قرآن کھلتا ہے اور قرآن کہتا ہے مولوی تو کیوں مایوس ہے؟ رب کا فیصلہ تجھے یاد نہیں ہے؟ رب فیصلہ جو کر چکا ہے، تیری بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے نہیں 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 نہیں۔ عنوان یاد ہوتا تو میرے سے پہلے بولتے، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے، اور زور سے۔ جوانی کی عمر آئی، محمد آپ یتیم ہیں، کون ہے؟ آپ یتیم ہیں، گھومنے کا دل چاہتا ہوگا، خواہش تو ہوتی ہوگی، دل میں خیال تو کھٹکتا ہوگا، لیکن یتیم ہے، وسائل نہیں ہے۔ رب فرماتے پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ قرآن سچ ہے، جھوٹ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فیصلہ ہے، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے۔ رب کہتے جبریل جا، اللہ کدھر جاؤں؟ کہتے جا، سوڑا نبی سو رہے ہیں، اسے اٹھا۔ اللہ اٹھاؤں؟ جی ہاں، جبرائیل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آسمانوں کا سفر کر کے زمین پر اترتے ہیں، اتر کر آمنہ کے لال کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور آمنہ کے لال کو اٹھاتے ہیں، محمد سوال کرتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں رب کا حکم ہے محمد کو لے کر آئیے، محمد کو لے کر آئیے۔ جبرائیل کدھر جانا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے علم میں سے آپ چلیے میرے ساتھ۔ حضرت جبرائیل آگے آگے، محمد قدم پر قدم ملا کر پیچھے پیچھے، سفر شروع ہے، اور رات پر سفر شروع ہے، آسمانوں کا سفر شروع ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 7 آسمانوں کی سیر ہو جاتی ہے، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، اللہ سے ملاقات، جنت جہنم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ دنیا کے لوگوں تم اپنے بچوں کی سیر و تفریح کرانے کے لیے ناران کا خان بیچتے ہیں، ہمارے ممالک بیچتے ہیں۔ رب نے کہا محمد تیری باری میں
ہوئے زمین پر گھومتے میں رب محمد کی سیر و تفریح آنوں پر کراؤں گا. محمد کی سیر و تفریح زمین پر نہیں، کہاں ہوگی؟ کدھر ہوگی؟ آسمانوں پر ہوگی. سلطان پور کے لوگوں، ایسا عظیم پیغمبر، ایسا عالی شان پیغمبر، ایسا برتر پیغمبر، جوانی آتی ہے نا، جوانی دل چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے کوئی سچا دوست ملے. کدھر چلے گئے؟ کیسا دوست ملے؟ سچا دوست ملے. وہ ایک کو چنتا ہے، دوسرے کو چنتا ہے، پھر کہتا ہے یار اس میں وفا نہیں ہے، چھڈ. دوسرے کو لیتا ہے، پھر کہتا ہے اس میں وفا نہیں ہے، چھڈ. تیسرے کو لیتا ہے، پھر کہتا ہے اس میں بھی وفا نہیں ہے، چھڈ. لیکن اللہ نے کہا محمد ایسی نوبت نہیں آئے گی، میرا فیصلہ ہے بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا. دنیا کا جہاں دوست چن کر چھوڑ دیتا ہے، چن کر چھوڑ دیتا ہے، لیکن میں رب تجھے ایسا دوست دوں گا ویسی دنیا تک اگر کوئی وفاداری کی مثال دے گا تو تیرے یار ابو بکر. میں تجھے ایسا ویسا یار نہیں دوں گا، ایسا ویسا دوست نہیں دوں گا. آج دنیا میں اگر وفاداری کی مثال دی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں وفادار ہو تو ابو بکر جیسا. کس جیسا؟ ایسا کس جیسا؟ محبت سے اور محبت سے. بندہ معشوق کا نام تو دل سے لیتا ہے. آپ ابو بکر کے عاشق نہیں ہو؟ آپ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سو رہے ہو؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. ابو بکر ایسا یار کہ رہتی دنیا تک اس کی وفاداری کی مثال دی جاتی ہے. ایسا یار چمٹ گیا، چپک گیا، ساتھ ظلم ہوا، تشدد ہوا، خاندانوں نے چھوڑ دیا، مال جائیداد ختم ہو گیا، لیکن محمد سے وفاداری، بولو نا، محمد سے وفاداری. ابو بکر کی محبت میں نہیں بولتے ہو یار، محمد سے وفاداری. زور سے بولو، اور زور سے بولو، نہیں چھوڑی. لیکن جوانوں، بزرگوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دیں گے؟ ابو بکر سب سے پہلا مومن ہے، سب سے پہلا مسلمان. ابو بکر افضل البشری بعد الانبیاء ہے. ابو بکر کا ایمان اگر مشکوک ہو جائے تو میرا اور آپ کا ایمان یقینی ہو سکتا ہے؟ عقیدہ سمجھ کے، عقیدہ سمجھ کے بولو، ایمان یقینی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ابو بکر کو غلط کہے اور کہے ابو بکر نے ایمان چھوڑ دیا تھا، اگر کوئی کہے ابو بکر پھر گیا تھا، تو آپ بتلائیے اس دنیا میں کوئی اور مومن ہو سکتا ہے؟ بولیے نا. میں آ رہا ہوں، میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں. آپ جو مزاج چاہتے ہیں اسی مزاج پہ بولیں گے، آپ بھی ساتھ دیں. ابو بکر کا ایمان مشکوک ہو تو کسی کا ایمان یقینی ہو سکتا ہے؟ ایمان سمجھ کے بولیں، جرت سے بولیں، نہیں ہو سکتا.
لیکن جوانوں، غیرت مند لوگوں، بہادر لوگوں، نظریاتی مسیحوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر آپ کے والد کو گالی پڑ جائے، والدہ کی توہین ہو جائے، چھوڑیے والدین کو، اگر آپ کے بڑے بھائی کو آپ کے سامنے گالی دی جائے، آپ برداشت کرتے ہیں؟ آپ نہیں بول رہے، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ تھک گئے ہیں۔ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر کو لعنتی کہہ دیا، برداشت ہو گیا؟ ابو بکر کو اسلام آباد میں کافر کہہ دیا، ہم نے برداشت کر لیا۔ ہائے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ ابو بکر اتنا لاوارث ہو گیا، ابو بکر اتنا لاوارث ہو گیا۔ ابو بکر کوئی عام فرد ہے؟ ابو بکر کوئی عام صحابی ہے؟ نہ، ابو بکر وہ صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ ابو بکر وہ صحابی ہے کہ رب نے اپنے محمد کو 2 سفر کرائے، بڑے عظیم سفر کرائے۔ ایک سفر میں ساتھی آسمانوں پر جبریل ملا، دوسرے سفر میں ساتھی ابو بکر۔ یہ دونوں سفر تنہائی کے تھے، یہ دونوں سفر تنہائی کے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے، خلیفہ ثانی ہے۔ ایک بدبخت بے ایمان، لعنتی، کافر، کالا کھٹمل، آپ جو کہیں اسے القابات دے سکتے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ زمین پر حضرت عمر کا نام لکھ رہا تھا۔ کیا لکھ رہا تھا؟ چپل مار رہا تھا۔ آپ کی طرح کوئی ہوگا سنی کڑک جوان، اس نے کہا وہ بدبختہ کی کر رہا ہے؟ کہا مجھے عمر سے نفرت ہے، اس کے نام کو جوتا مار رہا ہوں۔ اچھا، عمر کے نام کو جوتا مار رہا ہے؟ کہا بے ایمان، اور دل کے کالے، بے غیرت، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ حیران، کیا ہوا؟ کہتا ہے تجھے عمر کے عین میں علی نظر نہیں آیا؟ عمر کے عین میں علی نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا اچھا، مولا علی، بالا علی، آقا علی؟ بولا ہاں آقا علی۔ اس نے کہا چلو عین مٹا دو۔ کہا کیوں مٹایا؟ کہتے ہیں میں نے علی کی محبت میں عمر سے عین ہٹا دیا، آگے کیا بچا؟ آپ دشمن کو مشورہ دیں، مجھے نہ کہیں، کیا بچا؟ گستاخی کرنے والے سلطان پور کا جوان تجھے مشورہ دے رہے، کیا بچا؟ نیم را کو ملائیں تو کیا بچا؟ آپ کو ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ عمر سے عین کو ہٹاؤ تو کیا بچا؟ نیم را زبر۔ آپ دشمن کو غیرت سے مشورہ دیں کہ ہمارا مشورہ ہے تو، گستاخی کرنے والے تو، زور سے گستاخ کو مشورہ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہو۔ جمہوری مشورہ ہے، مارنے مرانے والی بات نہیں ہے، مر، کیا مر، گستاخی کرنے والے تو مر۔ اس نے پھر جوتا اٹھایا، اس نے کہا مار رہا ہوں۔ کیوں مار رہا ہے بھائی؟ کہتا ہے یار میں نے عمر سے عین ہٹا دیا علی کی محبت میں، اب یہ جو مر ہے اس کو مار رہا ہوں۔ اس نے کہا یار تو بڑا پاگل آدمی ہے یار۔ کہا کیوں؟ کہا بے غیرت، تجھے عمر کے عین میں علی نظر آیا، عمر کے میم میں محمد نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا او نانا محمد، نبی محمد؟ کہا ہاں۔ کہا چلو میم مٹا دو۔ میم مٹا دیا۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میم مٹا رہا ہوں، محمد فاطمہ کا ابا ہے، حسین کا نانا ہے، علی کا سسر ہے، اس لیے مٹا رہا ہوں محبت میں۔ کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ جوتا مار رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا عین علی کی وجہ سے، میم محمد کی وجہ سے، رات کو تو جوتا مارنے دے۔ کہا بے غیرت بات سن۔ کہا جی۔
کہا عمر کے عین میں علی نظر آیا، عمر کے میم میں محمد نظر آیا، عمر کے راہ میں تجھے رب نظر نہیں آیا؟ ہائے، میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا ربا تو عمر کے نام کی حفاظت ایسے کرتا ہے؟ ہائے ہائے، جھومنا چاہیے تھا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ زبردستی والی ہو گئی۔ اپنے دل سے، ثواب کی نیت سے عمر کے نام کی حفاظت ایسے ہوتی ہے۔ لیکن جوانوں، آپ نے حیدرآباد میں وہ منظر نہیں دیکھا کہ چوک پہ لا کر حضرت عمر کا پتلا جلایا گیا؟ آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ حضرت عمر کی توہین ہو گئی۔ آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ حضرت عمر کی گستاخی ہو گئی۔ بے ایمان، لعنتیوں، بے غیرتوں، ہم تحجہ کرتے ہیں حضرت عمر کی یا کسی صحابی کی اگر اب توہین ہوئی ہم سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں گے۔ اب ہم کسی صحابی کی توہین ہونے، خیر بات کہیں اور سے کہیں اور نکل گئی، کہیں اور سے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ادھر سے ادھر کو چلی گئی۔ ہم بات کر رہے تھے انبیاء کے تسلسل کی۔ کس کی؟ انبیاء میں سے ایک نبی ہے، ان کا نام ہے حضرت سلیمان۔ کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے پیغمبری عطا کی۔ پیغمبری عطا کرنے کے بعد حضرت سلیمان اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں ربا آپ نے مجھے پیغمبری عطا کی ہے، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے اس قرب ارض پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، کوئی شک نہیں ہے کہ اس قرب ارض پر میں آپ کا ثانی ہوں، اس قرب ارض پر میں آپ کا خلیفہ ہوں، اس قرب ارض پر میں آپ کا ثانی ہوں۔ لیکن ربا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتے ہیں سلیمان گزارش کیا ہے؟ عرض کیجیے گا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں ربا آپ نے مجھے پیغمبری عطا کی، ربا آپ نے مجھے نبوت عطا کی، ربا آپ نے مجھے اپنا ثانی بنایا، ربا آپ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا، لیکن میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں، ربا میں آپ سے ایک دعا کرتا ہوں، ربا میرے ہاتھ آپ کے سامنے التجا کے لیے اٹھتے ہیں، ربا میرے ہاتھ آپ کے سامنے دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سلیمان عرض کر کیا چاہتا ہے؟ پیغمبری عطا کر دی، نبوت عطا کر دی، قرۂ ارض پر تجھے خلیفہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ حضرت سلیمان ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ربا میں چاہتا ہوں آپ مجھے بادشاہت عطا کر دیں، ربا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اس قرۂ ارض پر پورے کائنات پر بادشاہت عطا کرے، ربا ہواؤں پر میری بادشاہت ہو، زمین پر میری بادشاہت ہو، پرندوں پر میری بادشاہت ہو، یا اللہ زمین پر رینگنے والے چونٹیوں پر میری بادشاہت ہو، میں ان کی بات کو سن سکوں، میں ان کی آواز کو سن سکوں، مچھلی کی بات کو سمجھ سکوں، پانی میں تیرنے والے ہر حیوان کی بات کو سمجھ سکوں۔ الہر ربا مجھے پوری کائنات کی بادشاہت عطا کرے۔ رب کہتے ہیں سلیمان جا تیری دعا میں نے قبول کر دی، تجھے میں نے ہواؤں پر حکومت دے دی، تجھے میں نے آسمان کی
حکومت کے دی، تجھے میں نے پرندوں پر حکومت کے دی، تجھے میں نے ہر چیز کی حکمرانی دے دی۔ حضرت سلیمان اپنے تخت سلیمانی پر سوار ہو کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں، وہ سنتے ہیں کہ چونٹیوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، ان کا سردار رکتا ہے، رک کر کہتا ہے اے چونٹیوں اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ پوچھتے ہیں، چونٹیاں پوچھتی ہے سردار ماجرا کیا ہے، سردار وجہ کیا ہے؟ تو سردار کہتی ہے ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر ہم پر چڑھ جائے، ہم ہلاک ہو جائے۔ اسی دوران ہوا پر سوار حضرت سلیمان چونٹی کی بات سنتے ہیں اور اپنے تخت کو حکم دیتے ہیں اے چونٹی زمین پر اتر جا۔ تخت سلیمانی حضرت سلیمان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آسمان سے زمین پر اترتی ہے اور حضرت سلیمان چونٹی کے پاس پہنچے ہیں۔ چونٹی گھبرا جاتی ہے، چونٹی ڈر جاتی ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں چونٹی تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوا میں تیری کلامی سن چکا ہوں، تیری بات سن چکا ہوں۔ حضرت سلیمان آپ بادشاہ ہیں، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، فرمائیے۔ حضرت سلیمان چونٹی کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اپنے ہتھیلی پر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں سلیمان، چونٹی سے پوچھتے ہیں چونٹی بتا تو کیا بات کر رہا تھا؟ اس منظر کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وہ چونٹی بہت خوش ہوتی ہے، وہ چونٹی غرور کرتی ہے، وہ چونٹی تکبر میں آتی ہے، وہ چونٹی مسکان میں آتی ہے، وہ چونٹی خوشی سے بیدار ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نبی کے ہتھیلی پر بیٹھی ہوں، میں اس منظر کو تیرے عنوان کے ساتھ چپکانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر انقلاب اور شان اہل بیت تیرا عنوان ہے۔ وہ چونٹی نبی کے ہتھیلی پر بیٹھ کر فخر کرتی ہے امت محمد تجھے فخر کیوں نہیں ہے کہ تیرا حسین نبوت کی ہتھیلی پر نہیں، نبوت کے کندھوں پر بیٹھا ہے۔ چونٹی ہتھیلی پر بیٹھ کر فخر کرتی ہے کہ میں نبی کے ہتھیلی پر بیٹھی ہوں، مجھے حسین پر فخر کیوں نہ ہو؟ حسین تو نبوت کے کندھوں پہ بیٹھا ہے۔ کس پہ بیٹھا ہے؟ کندھوں پہ بیٹھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو لے کر آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا علی، کہا جی سردار، یہ کون ہے؟ کیا کہا؟ حضرت علی فرمانے لگے اے اللہ کے رسول کے خلیفہ اول، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ میرا بیٹا کون ہے؟ حسین سے محبت رکھنے والا سچا حسینی بولے کون ہے؟ سچا حسینی، سچا حسینی کون ہے؟ کربلا کا شاہ حسین، جرت سے کربلا کا شاہ حسین، ہاتھ اٹھا کے کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے علی یہ تیرا بیٹا ہوتا تو تیری طرح ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے؟ علی یہ تیرا بیٹا ہوتا تو حضرت علی فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مطلب؟ کہا یہ تیری طرح تو نہیں ہے، اس کا چہرہ لگتا محمد کی طرح ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک صحابی نقل کرتے ہیں شمائل میں، فرماتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا میں یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، محمد کو دیکھنے والوں نے گردنیں کٹوا دی۔ محمد کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن حدیث کی کتاب میں ایک صحابی رسول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کی وصال کے بعد
اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر ہم غم بھلاتے تھے تو اس کا نام نہیں۔ سچا حسینی ایسا نہیں بولتا، تڑپ کر بولتا۔ محمد کے وصال کے بعد اگر کسی کو دیکھ کر ہم محمد کی یاد تازہ کرتے تو اس کا نام کیا تھا؟ نا کیا تھا؟ اب ہاتھ اٹھا کے کیا تھا؟ اور زور سے کیا تھا؟ غیرت سے کیا تھا؟ حسین تھا۔ حسین نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے۔ جوانوں، سلطان پور کے لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور آپ بھی تھک چکے ہیں۔ کہو بے شک مطلب ضد کے پکے ہو، ضد کے پکے ہو۔ جوانوں، میری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے تعلیم ہوتی ہے، یہاں تعلیم ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ بہترین امت ہو، بھیجے گئے ہو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اور برائی سے۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغی مزاج بھی تھوڑا تھوڑا ہمیں آنا چاہیے۔ خیر، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی۔ سلطان پور کے غیوروں، اللہ نے دو نظام بنائے ہیں، ایک نظام نبوت، ایک نظام صحابیت۔ نظام نبوت، نظام نبی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، صحابی بھی کوئی اپنی مرضی سے، بولو نا۔ اللہ نے اپنے انبیاء سے محبت کا طریقہ کچھ یوں اپنایا، ورسلی کہہ کر قرآن میں، کہ میرے انبیاء، میرے رسول، یا ضمیر اپنی طرف مخاطب کی کہ میرے رسول۔ اگر کوئی بات کرتے، کوئی بچہ پوزیشن لیتے، کوئی بچہ اعلیٰ کارکردگی لاتے، کوئی بچہ اگر پوزیشن لیتے، اچھا کام کرتے، اچھی بات کرتے، تو باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے؟ زور سے بولو۔ مہمان یہیں آئیں گے، اسٹیج پر بیٹھیں گے، آپ سے مخاطب ہوں گے۔ کیا چاہتے ہو؟ بس کر دیں۔ دو نظام بنائے، آخری بات۔ ایک ہے نظام نبوت اور ایک ہے نظام صحابیت۔ ایک ہے نظام نبوت اور ایک ہے کیا ہے؟ صحابیت۔ نبی بھی کوئی اپنی مرضی سے، صحابی بھی کوئی اپنی مرضی سے۔ رب نے اپنے نبی اور رسولوں سے محبت کا اندازہ اور محبت کا طور طریقہ یہ اپنایا، ورسولی، یا ضمیر متکلم استعمال کر کے کہا کہ یہ میرے رسول ہیں، یعنی اللہ نے اپنے رسول اور اپنے پیغمبروں سے محبت کا یہ انوکھا طریقہ اپنایا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، یہ رب کے چنیدہ لوگ ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی چنیدہ لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول نے کہا اصحابی۔ کیا کہا؟ بات تھوڑی مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے بعد سمجھ آ جائے گی۔ رب نے اپنے رسولوں کے لیے استعمال کیا ورسولی، یا ضمیر متکلم محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقیدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، اگر کوئی بچہ اچھا کام کرے
پوزیشن لے، اعلیٰ کارکردگی دے، تو باپ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، فخر سے کہتا ہے۔ اللہ فرما رہے برسولی، میرے رسول، میرے پیغمبر، اسی طرح اللہ کے رسول فرما رہے اصحاب بھی میرے صحابہ۔ نسبت جا محبت کے لیے، کس کے لیے؟ محبت کے لیے۔ جوانوں، بوڑھو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ایمان کا اثاثہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام محفوظ نہ ہوئے تو اس دنیا میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اگر صحابہ محفوظ ہوئے تو آپ بھی محفوظ ہیں، قرآن بھی محفوظ ہے، شریعت بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر صحابہ لاوارث ہوئے تو میرا اور آپ کا دین، قرآن اور شریعت محفوظ نہیں ہوگی بلکہ مشکوک ہو جائے گی۔ سلطان پور کے ترجمے اگر آپ کو صحابہ کی پہرے داری کے لیے اور صحابہ کے تحفظ کے لیے آواز دی جائے، آپ میدان میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ تیار رہو گے، بیدار رہو گے، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تنازع خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فنا فی اللہ جیتے ہیں، بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔